دنیا کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اسلام کی طرح ایک صف کے اندر نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ رسول کریم نے جب کہا نا کہ ہم انسانوں کا جھوٹا پاک کر دیا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھاؤ پیو، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، تو اس فلسفے کو کون روک سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کہ ہمیں تلوار کے زور سے مسلمان کیا۔ ہمیں اگر کسی حکمران نے مسلمان کیا ہوتا تو اس ملک کو ہی دیکھو، اسلامی حکومت کہنے والوں کو گئے ہوئے یہاں سے 300 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، ہم آج بھی چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس وقت تلواروں سے اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو آج تمہاری توپیں دیکھ کے اسلام کو چھوڑ نہ دیتے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! ختم نبوت! اسلام کسی طاقت کی وجہ سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے۔ فرانس میں جائیے، آج فرانس اسلام کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگ بے انتہا مسلمان ہو رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ مساجد قائم ہوگی کہ کیا وہاں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے ان کے سر کے اوپر؟ ملیشیا میں جب ہم پہلے دن گئے تو 2 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے کاروبار کے لیے۔ رسول کریم نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا میرے صحابہ جب جاؤ گے کاروبار شروع کرو گے، لوگوں کے نفع کا کام کرنا ہے، اپنے نفع کا کام نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ملیشیا، پوری دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹیاں وہاں ہیں ہمارے پاس، سب سے زیادہ کالجز، سب سے زیادہ آج کے دانشور، سب سے زیادہ اسلامی ریسرچ وہاں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی تلوار لے کے گیا نہیں۔ وہ جب 2 صحابہ گئے نا، انہوں نے جا کے جکارتا کی منڈی میں دکان کھول لی۔ اب جب دکان کھولی، جو بندہ مال لینے آتا ہے نا، اب کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا، نیا نیا گھر بناتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، جب مال لینے جاتے ہیں تو اکثر دکاندار ان کو رگڑ دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی مال لینے آتا ہے، اپنی ضرورت کی بات کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بھیا تو یہ جو 1,000 روپے خرچے گا فلاں تھان کے اوپر، یہ فلاں ٹکڑا لے جا، اس سے تیرا کام بھی بن جائے گا، 900 روپے بھی بچ جائیں گے۔ اب جب اس طریقے سے کام شروع کیا نا، اور 5 وقت دکان بند ہونے لگی، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ پوری منڈی میں مشہور ہو گیا، بھی 2 لوگ آئے ہوئے ہیں عرب کی زمین سے، 2 ایسے مسلمان آئے ہیں کہ جو اپنے فائدے سے زیادہ گاہک کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ لائنیں لگنے لگ پڑیں باہر، کاروبار بھی بڑھتا چلا گیا، لائنیں لگنے لگی، اور جب دکان بند ہوتی تھی نماز کے ٹائم تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے بھی یہ جاتے کہاں ہیں، وہ یہ کرتے کیا ہیں؟ آخر لوگوں نے مجبوراً پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی صاحب جاتے کہاں ہو تم؟ آج تو کئی ہمارے دکاندار نماز کے وقت اذان کے بعد سوچتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہ جائے۔ اب ان 2 صحابہ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے رسول کریم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس ایک منڈی کی دکان سے آج پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہمارے دین کے متحد چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل نے بتا دیا کہ اسلام دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، زمینوں کو فتح کرنے نہیں آیا ہے۔ اور ایمانداری سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی پوچھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں نا، وہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو اپنے اکابرین کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ان باتوں کو، ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے صحیح صحیح۔ یاد رکھو ہمیشہ ایک بات، ہم ذاتی زندگی میں لوگوں نے
زندگی کو بانٹا نا کئی طریقے سے. لوگوں نے کہا ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی، ایک ہوتی ہے سیاسی زندگی، ایک ہوتی ہے کاروباری زندگی، ایک ہوتی ہے معاشرتی زندگی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ساری زندگیوں کو ملا دیا. فرمایا زندگی ایک ہی ہوتی ہے جو دینی زندگی ہوتی ہے. گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ دین کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے، کاروبار کے ساتھ دین کا معاملہ ہونا چاہیے، سیاست میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے، سماج میں دین کا معاملہ ہونا چاہیے. تو اس میں پیار ہوگا، وفاداری ہوگی اور اخلاص ہوگا. اور اب بھی الحمدللہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، جبکہ روز ٹی وی چینل، روزانہ بے شمار یوٹیوب کے چینل لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب آپ زمین پر چلیں گے، زمین پر حقیقت حال کے ساتھ چلیں گے، آپ کا اخلاق کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ہیں. بس آخری بات ایک پلے سے باندھ لو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک بندے کو مسلمان کریں. اسلام یہ نہیں چاہتا، یاد رکھیے گا بات میری. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسلام برا مذہب ہے. پلے باندھ لو. یہ کلہ مولویاں نے نہیں ٹھیکہ لیتا ہویا. اگر کوئی اور آدمی شراب پیے گا، بدماشی کرے گا، ٹھگی مارے گا اور اس کا نام عبد الرحمن ہوگا، محمد شفیع ہوگا، تو عبد الرحمن اور محمد شفیع کو کون جانتا ہے؟ جانتے تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ہمیں یہ عزت کس نے دی؟ وہ ہمیں کون جانتا ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے نا. کہ اگر کوئی قریشی مسلمان نہ ہو، اگر کوئی انصاری مسلمان نہ ہو، کوئی پٹھان مسلمان نہ ہو، اگر کوئی سیفی مسلمان نہ ہو، تو کیا وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جو اب اس کو ملی ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. یہ جو عزتیں ہم لیے پھرتے ہیں یہ رسول اللہ نے عطا کی. کس نے عطا کی ہیں جی؟ رسول اللہ نے عطا کی. تو صلی اللہ، اور زور سے کہو صلی اللہ، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کبھی دھوکہ نہ ہو، اس کا مالک کبھی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمن نے دھوکہ کیا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع نے میری تنخواہ مار لی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ جنید چلا جا رہا تھا، اسلم چلا جا رہا تھا، ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اب کرنا یہ ہے کہ بازار کے اندر ہماری نگاہیں نیچی ہوں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے عزت سے پیش آئیں.